ویلکم بیک ٹو یوتھ پارلیمنٹ. آج لائیو آپ کے ساتھ ہوں. بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کیونکہ لاسٹ پروگرامز جو ہمارے چلتے رہے ہیں وہ ریکارڈڈ پروگرام تھے کراچی سے اور اسلام آباد سے, اور ہم دوبارہ پھر اسلام آباد آ رہے ہیں نیکسٹ ویک, اور وہاں کے جو نوجوان ہیں راولپنڈی اسلام آباد کے وہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ہمارے شو میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, اور امید ہے کہ زیادہ زیادہ ینگسٹرز ہمیں کانٹیکٹ کریں گے وہاں کی, کیونکہ اپارچونیٹیز کم ملتی ہیں نوجوانوں کو. اس طرح کی جب بھی ہم اناؤنسمنٹ کرتے ہیں ہمیں بہت اچھا رسپانس ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب, جاپان میں کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا, جو آپ کو ایوارڈ بھی ملا ہے وہاں کا ہائیسٹ ایوارڈ جو ہے؟ جی, جاپان میں میں ان کے مینجمنٹ کی اسٹڈی کرنے گیا تھا. کافی بات ہے سر, یہ بات تو بہت پرانی ہے, لیکن میں مسلسل ان ٹچ ہوں کیونکہ جاپان کے اندر ہوتا رہتا ہے, اور میں نے تقریباً 300 سے زیادہ لیکچرز بھی دیے ہیں جاپان کے مختلف معیشت اور ان کے مینجمنٹ کے بارے میں, ان کی تاریخ کے بارے میں. اچھا, تو میرا خیال یہ ہے کہ جاپان ایسا ملک ہے جس کی ہم تقلید کر سکتے ہیں, اور افسوس یہ ہے کہ ہم زیادہ تر امریکہ, برطانیہ وغیرہ کے بارے میں جانتے ہیں, لیکن جاپان کے بارے میں بہت ہی کم یہاں پر معلومات ہیں کہ انہوں نے کس طرح ترقی کی اور کس طرح ایک بہت ہی پسماندہ ملک سے وہ سر. ایک بات یہ کہ اچھا اتفاق سے میں بھی جاپان گیا ایک انٹرنیشنل پروگرام میں اٹینڈ کرنے اسکاؤٹس کا, تو 6 اگست کو ہیروشیما میں ایٹم بم گرا تھا, تو 6 اگست کی تقریب میں بھی موجود تھا جو ابھی کچھ عرصے پہلے ہوئی. تو وہاں پہ ظاہری بات ہے لوگ رو رہے تھے کھڑے ہوئے ہیروشیما میں, اور پیس پارک بنایا ہے سر, آپ نے دیکھا ہوگا. وہاں پہ ایک بلڈنگ بچی ہے, وہی وہاں پہ رہ گئی ہے, میوزیم ہے. تو اس وقت کو یاد کر رہے تھے جب ایٹم بم گرا. پھر میں تقریباً کوئی 13 شہر سر میں نے وہاں کے وزٹ کیے, ٹوکیو سے لے کے ہیروشیما تک, ڈفرینٹ کیوٹو اور یوکوہاما, اوساکا, اور جتنے بھی سارے کافی شہر اور چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی میں گیا. ایک جیسا ہمارا مری ہے اس طرح ایک علاقہ ہے سیمبے کے نام سے, وہاں بھی ہمارا کیمپ ہوا 3 دن کا, تو بڑا اچھا ایک وزٹ رہا. میں نے ایک بات دیکھی کہ انہوں نے ساری باتیں مان لی تھی امریکہ کی, لیکن لینگویج پہ اپنی بات نہیں مانی تھی. انہوں نے کہا تھا ہم اپنی جو ایجوکیشن ہے وہ اپنی لینگویج میں ہی کنٹینیو کریں گے. اس کا کیا ریزن تھا؟ یہ نہ صرف جاپان بلکہ دنیا کے جتنے ملک ہیں, اٹلی ہے, فرانس ہے, جرمنی ہے, چائنا ہے, سب اپنی زبان میں دیتے ہیں, اور وہ آسانی کے ساتھ سمجھتے بھی ہیں. اب آدھا وقت تو یہاں زندگی کا اس لیے گزر جاتا ہے کہ ایک دوسری زبان آپ سیکھیں, اور اس کے باوجود نہیں سیکھ پاتے. اس وقت جو انگریزی کی حالت ہے وہ انتہائی تباہ کن ہے, اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں بڑے بڑے نام میں لینا نہیں چاہتا, وہاں کے جو بہت ہی اعلیٰ امتحانات پاس کیے ہوئے فیکلٹی وغیرہ ہماری جوائن کرتے ہیں, معلوم ہوتا ہے پیراگراف نہیں لکھ سکتے, اتنی غلطیاں اس کے اندر ہوتی ہیں. تو ایک بلا وجہ میں ایک لوگوں کا انگریزی ضرور
ہیں آپ، لیکن اس کو جو اہمیت دے رکھی ہے کہ قابلیت کا واحد معیار جو ہے نا وہ انگریزی ہے. ہم اگر کہتے ہیں یہ نائل ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ انگریزی کی دولت نہیں لے سکتا، یہ درخواست نہیں لے سکتا. یہ اہلیت تو دوسری چیز ہے بھائی. تو اپنی زبان جو ہے اس میں آدمی کو کوئی کوشش نہیں کرنا پڑتی، بچپن سے وہ سنتا آتا ہے، سمجھتا ہے. جذبات کا اظہار اس میں صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک میں مغرب پرست بلکہ انگریز پرست کہنا چاہیے وہ چھائے ہوئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہر چیز ایک عجیب چیز ہے. ایک تقریب ہے اس میں سارے لوگ زبان دان بیٹھے ہیں، وہاں انگریزی آپ جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ تک سمجھ میں نہیں آتی ہے نا سر. یہ جب آپ باہر جائیں کہیں امریکہ وغیرہ تو ضرور آپ بولیں. اور کتنے لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ باہر جانے کا اور انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے. یہ بھی آپ سوچیں. سر دیکھیں یہ اب ایک الگ ڈیبیٹ ہو چکی ہے، یہ انگریزی اور اردو والی نا، یہ بڑی خطرناک ڈیبیٹ ہے. اور اب جو ہے یہ وجہ ہماری اس کلاس سسٹم کا فرق آ گیا ہے. جی ہاں یہ اب دیکھیں جس طرح سے آپ امریکہ کے کسی ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہو جائیں یا یو کے ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہو جائیں، یا جیسے آپ جاپان کی بات کر رہے ہیں، ٹوکیو کی، میرے مطلب جہاں میرے ایکسپیرینس اسی سے میں نے دیکھا ورلڈ کے اندر، آپ کسی کو دیکھ کے نہیں بتا سکتے یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے، یہ کم پڑھا لکھا، سارے جیسے لوگ لگتے ہیں. لیکن آپ ہمارے ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہو جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ غریب ہے، یہ امیر ہے. یہ ہم نے اپنی کلاس ڈفرینس خود اپنے بنائے ہوئے ہیں، اور زبان کا بھی اسی وجہ سے یہی حال ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ کمپلیکس زدہ ہیں. میں نے ایک دفعہ سر کیفے ویژن میں ایک پروگرام کیا تھا، مجھے یاد ہے آج تک، جس میں یہ موضوع کہ ایک او لیول کے اسٹوڈنٹ ایک اپنے ٹیچر کو، جو کہ اردو کے ٹیچر تھے اور جو اردو میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے، اردو دکھتے تھے، اردو بولتے تھے، ان کو کہا تھا کہ آپ جاہل ہیں. اور میں نے یہ میرا پروگرام کا موضوع تھا کہ اس نے صحیح کہا یا غلط کہا. ٹھیک ہے، بہت اچھا. اور میں نے اس پروگرام کے آخر میں خود یہ ثابت کیا تھا کہ اس نے صحیح کہا، اس نے غلط نہیں کہا. کیونکہ ہماری سوسائٹی اس جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ کانسیپٹ کی بات نہیں ہو رہی، یہ کیا کہہ رہا ہے. لوگ یہ نہیں دیکھ رہے، لوگ یہ بولتے ہیں یار وہ انگلش میں بول رہا ہے، وہ تعلیم ہو جاتی ہے، لوگوں نے بالکل ٹھیک بول رہے ہیں. تو یہ ہم لوگ ذہنی غلام ہیں جو آج تک سر چلتے رہیں گے. اگر آپ انگریزی امریکن. ایکسنٹ سے بولیں یعنی حلق وغیرہ میں دبا کے